5 ستمبر کو آل پاکستان خلاف موشن بلوا رکھا ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ بار نے 7 ستمبر کو بلوا رکھا ہے، تو پھر یہ انقلاب میں واضح تفریق نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے پاکستان بار کونسل کے تو 22 ممبران ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ڈیوائیڈ ہے. تو یہ بار ایسوسیشن جو ہیں بیسیکلی یہ نیومیریکل اسٹرینتھ اور ان کے پاس جو فورس ہے، لائرز فورس ہے، وہ بار ایسوسیشن کے پاس ہے. کاؤنسلز کی ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر بار کاؤنسلز ہیں جو موبلائز کرتی ہیں اور پاکستان کی وکلاء کی آواز بن کے سامنے آتی ہیں. لیکن اچھی بات ہے اگر وہ پاکستان بار کاؤنسل کر رہی ہے تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آئین کے متصادم کوئی بات کر سکتے ہیں. اگر وہ آئین پر عملداری کو یقینی بنانے کے لیے وہ اس طرف جو ہے مثبت قدم لے کے کال دیتی ہیں تو ہم انہیں بھی خوش آئند کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. سو کوئی ایسا تفرقہ نہیں ہے. لیکن بار ایسوسیشنز کی چونکہ نیومیریکل اسٹرینتھ ان کے پاس ہے وکلاء کی، تو یہ 7 تاریخ کو جو کی ہے اس لیے ہم نے انہی کے لیے بھرپور انداز میں کال دی ہے. باقی وہ پاکستان بار کونسل اپنے کئی 20-22 لوگ کرتے ہیں تو یا کم و بیش کرتے ہیں تو ضرور کریں، وہ بھی کبھی آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. یس پلیز. صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو وکلاء تحریک دیکھنے ہیں کہ نہیں؟ وکلاء تحریک تو ہم نے شروع کر دی ہے. یہی تو آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر اس طرح کے ڈریکونین میتھڈ یہ ختم نہ ہوئے، اگر اس طرح سے عوام پر جو مہنگائی کا بم پھینکا گیا ہے اور جس طرح سے ایک کیوس اور افراتفری کی سچویشن آئی ہے، شٹر ڈاؤن ہو رہا ہے، بلز جلائے جا رہے ہیں، پیٹرول کو بڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، یہ بطور ہمارے وکلاء کے آئین پر عمل داری. دیکھیں اگر لیڈرلیس موب کی شکل میں اگر اس طرح لوگ نکلیں گے they will lynch everything society. پولیٹیکل پارٹیز کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کارکن ورکرز موومنٹ ہوتی ہے اس کو چینلائز اور ریگولیٹ کرتے ہیں، ایک مقصدیت دیتے ہیں، اس مقصدیت کے لیے انہیں ریلی کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن اور چینلائز کر کے ہارنس کرتے ہیں. اس میں سوسائٹی کا انٹیکٹ رہتا ہے اور مقصد بھی حل ہو جاتا ہے. جب موب نکلے گا تو وہ تو پھر تباہ کر دے گا، دکانیں لوٹیں گے، آپ کے گھروں کو، ہمارے گھروں کو، گاڑیوں کو، اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے. تو اس لیے ہم اس کو اس ایونچویلٹی کو روکنے کے لیے ہم نے یہ شروعات کر دی ہیں. اور جس طرح سے یہ جو ہے 90 دن سے متجاوز کر رہے ہیں، ہم ابھی سے اس تحریک کو ہم پشاور سے شروع کریں گے اور ڈاؤن رائٹ ہم سارے اس پہ جائیں گے. ہم نے صرف یہ 7 تاریخ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائرز یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ہو جائے. انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے ملک میں یہ موومنٹ چلائیں گے. اچھا قدرت صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ 2007 کی جو وکلاء کی تحریک تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی، ایک جنرل کے خلاف تھی. یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ نہ تو کوئی ڈکٹیٹر ہے، یہاں پہ نگران حکومت ہے، یہ تحریک کس کے خلاف جو ہے؟ آپ کے اپنے سارے لوگ ہنس پڑے ہیں. یہ اس سے بدتر ہے. چلیں وہ تو کوئی شخص تھا نا سامنے، یہ منی مارشل لا ہے، انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. دیکھیں اگر آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، آپ کیئر ٹیکر جو ہے گورنمنٹ لامتناہی سلسلے پہ چلاتے ہیں، آپ ضمانتیں ہوتی ہیں آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مارشل لا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سو اس لیے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک آئین کی پر عمل داری کے لیے عدالت کے جو ہے عزت اور وقار کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ خدا را، اور اس کا 2 ہی ہوگا، میجسٹی آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اس کو ہم انشور کریں گے اور اس میں سارا احاطہ ہو جاتا ہے. تبھی آپ قانون پر عمل داری کریں گے، تبھی جمہوریت بحال ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ جمہوریت اب تو مسلم لیگ نون بھی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر فروری میں نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی اور ہم ٹرک پر ہوں گے. اور پھر جب سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے شامل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی اب سیاسی جماعتوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی ایسے، ضیاء الحق نے کہا تھا مثبت نتائج، تو مثبت نتائج تو ابھی آپ کو نظر آنے نہیں ہیں الیکشنز میں. تو مثبت نتائج چونکہ نہیں آ رہے تو اس لیے یہ
اس کو طوالت دیں گے, اور طوالت ظاہر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتی ہے. ہم نے شروعات کی ہے, ہم سیاسی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ قائل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ہم. مطلب یہ بتائیے گا کہ IMF کے وہ مادے جن پر تمام سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے ہیں, آپ یہ پریس کانفرنس ان مادوں کو انڈو کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری پریس کانفرنس تو ظاہر ہے کہ انڈو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. ہم تو حکومت کو کیا جو ہے ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 90 دنوں کے بعد آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, آپ تو گھر جائیں. ہم نے یوزرپر کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن دیکھیں یہ شرمناک ہے کہ ہم ایک 25 کروڑ عوام, ایٹامک پاور, دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج, ہمارے غیرت اور حمیت کو جس طرح ذلیل و رسوا کر دیا ہے کہ ہم بھکاری بن کے دنیا سے ایک ٹرانچی دے دو. اور خود پرائم منسٹر صاحب کا جو گزر گئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری ناک کی لکیریں تک انہوں نے جو ہے کروائی ہیں, اور آج بھی اس کا تسلسل ہے. مائنڈ یو یہ کوئی چیئر ٹیکر جو آئے ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ انہی کا تسلسل آ رہا ہے, معاف کیجئے گا. تو یہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں, آتے ساری 20 روپے اس کی بڑھائی, اب بجلی کے بھی بڑھا دیے جو آپ دیکھ رہے ہیں, تیل کے بڑھا دیے, گیس کے بڑھا دیے, قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں. ڈالر جو ہے وہ 350 پہ نہیں مل رہا آپ کو. ڈالر جو ہے آپ افغانستان اور انڈیا سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اس معاملے میں, بنگلہ دیش بھی, سارے ریجن کے ملک. تو ظاہر ہے کہ IMF کی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں ایک بڑا سیدھا حال ہے. آج آپ پولیٹیکل جو ہے ریکنسیلیشن کریں, آپ کا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, آپ اس کو حق دیں ووٹ کا, آپ اس کو حق دیں الیکشن لڑنے اور حکومت بنانے یا حکومت میں آنے کا, وہ آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے بشرطے کہ انہیں اعتماد ہوگا کہ آپ کی یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ ہے عوام کی. جب عوام کی نمائندہ ہوگی جس میں اونرشپ عوام کی ہوگی, اور یہی آئین کی روح بھی یہی ہے کہ ریاست ہے ہی آئین کی حکمرانی, حق حکمرانی. اگر ریاست سے آئین کی حق حکمرانی نکال دیں تو آئین ہے ہی نہیں, ریاست ہی نہیں ہے. اور اسی کی تابعداری وفاداری آئین کی, اور وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی, اور تابعداری آئین کی. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بدقسمتی. یہ دونوں چیزیں آپ یقینی بلا دیں, میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو IMF سے جان سے چھٹکارا مل جائے گا. اور پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے وہ شاید ہم سب سے زیادہ محب وطن ہے, کیونکہ وہ جس کشٹ سے کمائی کر کے اپنے بچوں کی اور پاکستان میں واپس پیسہ بھیجتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. صاحب آپ سے کسی سیاسی جماعت نے رابطہ کیا ہے اس تحریک کے حوالے سے, یا آپ نے کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کیا؟ دیکھیں ہم جس سیاسی جماعت سے منسلک ہیں, میں اور دوسرے کا میں خود وکیل ہوں, ہمارے سبھی کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی سے بھی ہمارے رابطے ہیں, سبھی سے ہیں. دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ متفکر ہے, میں ہر ایک کو محب وطن کہوں گا. یہ ہمیں رٹ ختم کر دینی چاہیے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا جو ہے دشمن ہے. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. ہمیں یہی چیز جو ہے مل جل کر کرنا پڑے گا. اگر جو بھی ہم سے سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں سبھی سے ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, سبھی سے ہوئی ہیں, لیکن اب وقت آ گیا ہے. پاکستان ڈوب رہا ہے, خدا را اس کو مت ڈوبنے دیں, اور اس کو مل کر ہم سب نے جو ہے کرنا ہے. آج اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی طرف یہ عزم کر کے کرا دیں 90 دن کے اندر, یہ مسائل میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو حل ہو سکتے ہیں. سر عمران ریاض کے حوالے سے آپ نے اپنی فیصلہ بھی بنایا. عمران ریاض کو جو ہے وہ 110 دن ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں, کن لوگوں پر ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا؟ ہم نے تو اس میں ذکر کیا ہے عمران ریاض کا, اس میں ذکر کیا ہے. ان کے والد صاحب میرے پاس آئے تھے, پچھلے ہفتے ہی آئے تھے, کسی کو ساتھ لے کے آئے تھے. کسی سے میں نے باہر بھی بات کی تھی, آپ ہی کے کوئی ایک کورسپونڈنٹس کے ساتھ. انہیں یہ انڈیا دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں. میں نے کہا شکر ہے کہ زندہ ہیں, لیکن باپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا ابھی تک. ہمارا تو تقاضا یہی رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پٹیشن چل رہی تھی اعتزاز احسن, اور جس کو میں نمائندگی کر رہا تھا, اس میں بھی بار بار ہم نے عمران ریاض کا نام لیا. تو یہ اس لیے میں بھی ہم نے کہا یہ مسنگ پرسن والا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. یہاں سے چودھری پرویز الہی صاحب کو جنہوں نے اٹھایا آپ کے سامنے مڈاسے مارے ہوئے تھے, او بھائی سامنے آؤ, اگر تمہارے پاس وارنٹ ہے کوئی بھی ریزسٹ نہیں کرے گا. یہ کیا ہے کہ آپ اٹھا کے لے جاؤ,
اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے، بے شمار وہ جو ہے لاپتہ ہیں لوگ، مسنگ پرسن کا. یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے جو ہے متصادم ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم آپ کی نہ صرف آپ کی جرنلسٹ برادری کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. میں ایک چیز عرض کر لوں. اس میں ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں، ہم صرف یہ نہیں کہ حکومت سے، اور یہ کہ حکومت ہماری نگاہ میں عوام کے توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی. یہ تو کم از کم ہے، بڑی مدھم بات بھی کروں تو یہ، ورنہ تو بہت ہی ظلم اور جبر کر رہے ہیں. پر ہماری توقع ہماری عدلیہ سے بھی ہے. اور سپریم کورٹ میں اب 10 دن رہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائر ہونے میں، 10-12 دن. اب ہماری یہ ایک لحاظ سے ان سے درخواست ہے کہ 2-3 ایسے کے مقدمات ہیں جو رائپ ہو گئے، جو سنے جا چکے ہیں، جن سے بحث ہو چکی ہے. فوجی عدالتوں کا مثال کے طور اس پہ بحث ہو چکی ہے. زیادہ سے زیادہ اٹارنی جنرل نے کوئی بھی آدھا گھنٹہ لینا ہے یا کوئی، سارے ججوں نے ساری بحث سن لی ہے. اسی طرح وہ امینڈمنٹ کا جو پٹیشن ہے، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ ایسے معاملات ہیں جن کو اب چیف جسٹس صاحب کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے، جو ان کو وہ نپٹا کے جانا چاہتے ہیں، ان کو بالکل نپٹانا چاہیے. ان کو ہمارے حق میں فیصلہ کرے، ہمارے خلاف کرے، پر فیصلہ کر کے جائیں، بجائے ہم اس کے بعد پھر نئے سرے سے بحث ہو رہی ہو، نئے سرے سے سب کچھ. اس وقت چیف جسٹس پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس نفسا نفسی اور غیر یقینی صورت کو ختم کرنے. اور یہ غیر یقینی صورتحال صرف اور صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے، یہ فیصلہ نہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے، فوجی عدالتوں کے حق میں یا خلاف، پر اس فیصلے سے ہوگا کہ یہ بینچ بنے. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، اور بینچ بنے اور بینچ فیصلہ کرے. آگے یہ قسمت ہے کسی کی کہ کوئی کارنیلیس کے روپ میں ابھرتا ہے، کوئی کارنیلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور کوئی کارنیلیس کہلاتا ہے یا کوئی منیر کہلاتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. پر یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل اننگز میں، لاسٹ 2 اوورز میں وہ ایک میچ کو جیتے. یہ موقع قوم ڈیمانڈ کرتی ہے. قوم بہت تذبذب میں فوجی عدالتوں پہ، قوم بہت تذبذب میں ہے ان امینڈمنٹس ترامیم پہ، جو قوانین جن کو ہو سکتا ہے قاضی فائدی صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کریں، کیونکہ بینچ ہی نہیں ٹھیک بنے. پر یہ عمر عطا بندیال صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں، عوام توقع رکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور ان معاملات، ان ایسے کیسز کا حتمی یکسوئی سے فیصلہ کر کے دے جائیں گے. اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ کارنیلیس کے قبیلے کے پائے جائیں. بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، یہ ذرا سنیے گا، بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا، تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا؟ مذہبی رنگ دیا گیا. اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا،
اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا. یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے, مریم نے بھی, اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فنیٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے اور پھر وہ قتل واجب القتل تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے, مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے, اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے. شرم آنی چاہیے. اور وہ ایسا لغو جھوٹا الزام لگایا ہے جس کی خود پی ٹی آئی نے تردید کی ہے کہ نہ وہ ہمارا وکیل ہے نہ ہم نے اسے رکھا ہے. یہ کہاں سے مریم اور یہ جو ہے تارڑ عطا لے کر آیا ہے. لیکن آپ تانے بانے دیکھیے گا کہ جب وزیر آباد میں بھی حملہ ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا. اب بھی عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے, یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا. مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے, کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے. تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا, نہ اس نے انگیج کیا ہے, نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے. مجھے خود خان نے کہا ہے, میرے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو. اس میں میں ایک چیز ناراض کر دوں. یہ جھوٹا الزام لگانا, اس قسم کا جھوٹا الزام لگانا, یہ ضابطہ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے, اور اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جو سزا تجویز وہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے, یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے تھی. یہ کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا, اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے شروع ہو جائے بھاگنا, چور 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 چور, سارا بازار نکل کے اس کو پکڑ لگ جاتا ہے پیچھے, اور وہ سارے اس کو چور چور کر کے اور مارنا شروع کر, اور کوئی بچانے بھی آئے, کوئی کہے کہ جناب ان کو ذرا پتہ کر لو اس نے کیا کہ نہیں, اس کو بھی مار دیتے ہیں. یہ بھی ساتھی ہے. یہ لنچ مابز ہمارے اس معاشرے میں ہے, اور یہ عطا اللہ تارڑ اور مریم ان لنچ مابز کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پستول اصل میں عطا اللہ تارڑ نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا, اور مریم نے یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی ہردہ سرائی ہوئی ہے, ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے. ہم کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ایسا جبر نہیں چاہتے, اور ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا, اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا, بیچ میں کئی ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا, جن کو کچھ ہو گیا, جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا, ان کی موت واقع ہو گئی, تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا. آدھے پاگل ہوں گے, دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں گے. ایک خانہ جنگی ہوئے گی, طوائف الملوکی ہوئے گی, ایک انارکی ہوئے گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا, دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا, خدا نہ خواستہ, خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں, پر اگر مریم کو, نواز شریف کو
چیئرمین بلاول کو, آصف علی زرداری کو, عمران خان کو, ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے. بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی, گاڑیاں جل رہی تھی, سارے شاہراہیں بند تھیں اور تھانے جل رہے تھے, تحصیلیں جل رہی تھی, گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی, تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے, یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا ہے. جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ, اس سے امن ہوا. اب کسی نے شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس کی طرح, شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اور سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں, پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی, میں ان کے لاکھ مخالف ہوں, کھوسا ان کے لاکھ مخالف ہو کسی کے, پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ضمانت ہے پاکستان کی, اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ عطا اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں, سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاق ہی سمجھتا ہے. اتنی تصویر لے کے آ گیا ملعون کی بھی اور اس کی, اور الزام لگا دیا. یہ کوئی ہنسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے. یہ زندگیاں انوالوڈ ہیں ان لیڈرز کی, جن میں عمران خان ایک ہے, جن میں چیئرمین بلاول ہے, آصف زرداری ہے, مریم ہے اور نواز شریف ہے, اور سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان. اب یہ جیسے میں نے کہا, ہم جیسوں کو تو کچھ ہو جائے مر جائے, شور شور تھوڑا سا پڑے گا, لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافر ٹھہرائیں گے, پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ داری نہیں ہوں گے, یہ ملزم ہوں گے. اور یہ ایک منٹ, اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں ایک رزاق شر کا قتل ہوتا ہے, جو خود اس کی بیوہ اور فیملی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے جو ہے فیوڈز ہیں, ان کے اپنے خاندانی جو ہے 6 قتل 7 قتل ہو چکے ہیں. اس میں بھی عطا اللہ تارڑ صاحب نے سارے آپ کے چینلز کے پروگرام سارے معطل کر کے, ابھی شاید پہلے ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا, اور وہ پی ایس ٹو پی ایم تھے, یعنی یہ شہباز شریف بول رہا تھا, اس نے پہلے ہی آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمران خان نے قتل کروایا ہے, عمران خان نے اپنے گونز بھیجے ہیں, عمران خان ہی ملزم ہے, عمران خان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کی جو ذہنیت ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں سیاست میں عطا اللہ تارڑ اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم. آگے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ آج کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے رہے ہیں, ان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. آپ بطور سینئر قانونداں کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے چیف جسٹس ہوں گے, اور جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا پروگرام؟ وہ ایک دوست نے کہا کہ اب بہت سے اس دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے, اور پاکستان میں نون لیگ اور پی ڈی ایم قاضی فیض عیسیٰ کا انتظار. اب یہ قاضی فیض عیسیٰ سے بھی زیادتی ہے. قاضی فیض عیسیٰ کو انہوں نے پہلے سے اس کے ماتھے پہ مور لگا دی ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کا بندہ ہے, اور ہم بڑے خوش ہیں جب آئیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا. یہ فیصلے جو عمر عطا بندیال کر کے جائیں گے, اگر کیے انہوں نے, اور میری دعا ہے کہ وہ کریں, تو یہ سارے سیٹیسائیڈ ہو جائیں گے, اور بس وہ ہمارا ہمارا. اور پھر میاں صاحب بھی آ سکیں گے. بھائی میاں نواز شریف اگر اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آیا, اپنا بھائی پرائم منسٹر, اس سے زیادہ کیا اس کے لیے ماحول سازگار ہو سکتا ہے واپسی کے لیے. میاں نواز شریف نے, میری رائے ہے, نہیں آنا. انہوں نے وہ جب تک, اگر عمران خان کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ صرف کال کوٹری میں نہ ڈالیں, زیر زمین جب پہنچ جائے تو پھر ہمیں بتائیں, پھر ہم چلیں گے, جہاز پہ بیٹھیں گے. اب وہ زیر زمین سے بھی جب ہوگا تو اس سے بھی ڈرتے رہیں گے. وہ خائف ہے.
آپ نے دیکھا جس دن یہ فیصلہ آیا عمران خان کو اس کا ضمانت کا اور سسپینشن آف سینٹنس کا، تو ان دونوں بھائیوں نے لندن میں ایک پریس کانفرنس پریس سے خطاب کیا، اور یہ ہبے اڑے ہوئے تھے، چہروں سے نظر آتا تھا، وہ ڈر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا دشمن رہا ہو گیا۔ تو اس طرح دشمن داری نہیں کرنی چاہیے، ہم ان کی زندگیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ سیاست میں زندگی موت تک نہیں جانا چاہیے، اور ویسے آپ اختلاف کریں، ہمیں اختلاف ہے میاں صاحب سے، پر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نرم رویے کی ضرورت ہے، اور قاضی فائد عیسیٰ سے میرے خیال میں جو توقعات نون لیگ اور پی ڈی ایم نے لگائی ہوئی ہیں یہ مایوس ہوں گے۔ قاضی فائد عیسیٰ واحد جج ہے جس نے ملٹری کورٹس کو آلریڈی انکانسٹیٹیوشنل راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے کیس میں آئینی ترمیم بھی اس نے اڑا دی، تو وہ اس سے ہم ویسے توقعات تو یہ رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گا جو قانون کے مطابق ہوگا۔ ہم صرف اس میں ہمیں تشویش تھی کہ کیوں سپریم کورٹ میں ایک درار پڑ گئی۔ قاضی کے جانے کے بعد، عمر بندال صاحب کے جانے کے بعد شاید قاضی صاحب اس درار کو بھی کراس کر کے اور یونائٹ کر سکیں سپریم کورٹ کو۔ پر جیسے ہم نے اس ڈیکلریشن میں کہا کہ انکمبنٹ چیف جسٹس کی عزت، جو موجود چیف جسٹس ہے وہ عمر عطا بندیال ہے، آج کل قاضی فائد عیسیٰ ہوگا، اس کی عزت واجب ہے ججز پہ بھی اور جنتا پہ بھی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے تحریک کا ساتھ کی جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف 2007 میں وکلا کی تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو حکومت کے اعلیٰ کار وکلا تھے ان کے لائسنس معطل ہوئے۔ کیا اس دفعہ بھی کوئی اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا؟ میرا بھی ساتھ ایڈ کر دیجیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کا شہباز شریف کے نیچے حکومت میں جانا درست فیصلہ تھا یا پی ڈی ایم میں شامل ہونا؟ دیکھیں ہمارا اس معاملے میں آپ کے ہر پریس کانفرنس کے بعد جس طرح اس سے حاجت میں ثابت گزر رہی ہے کہ یہ بھی کچھ نوٹیفکیشن دیے گئے چینل کو جو کہ سردار نقیب خان کو نہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد لیٹر جاری ہو جائے۔ پیمرا کے عمل پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پیمرا کسی کے یہ باپ کی جاگیر نہیں ہے، پیمرا ایک قومی ادارہ ہے اور یہ کسی پر قدغن نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو عدالتیں بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ سنگم کی بات ہے، میں اور اعتزاز اس پر بڑا واضح ہیں۔ میں نے محترم آصف علی زرداری صاحب کو، سلیم مانڈوی والا، رخسانہ بنگے، سبھی کی موجودگی میں کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین کو اس کا وزیر شہباز شریف کا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تسلیم کرتی شریف برادران کے جو ہے بی ٹیم بننا، اور اپنے چیئرمین کو بالکل نہیں چاہتی ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان کی پیپلز پارٹی ان کو قاتل سمجھتی ہے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے جو ہے یہ متبنہ ہیں، اور اس وقت انہوں نے جو ہے پوری طرح معاونت کی تھی بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے میں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ پچھلی گورنمنٹ تھی تو یہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے اس کی گردن میں رسی ڈال کے چوکوں میں لٹکائیں گے، اور شہباز کہتا تھا پیٹ میں خنجر مار کے ڈالر نکالیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ جب میں گورنر تھا تو ایک دفعہ بھی یہ جو ہے کبھی ریسیو کرنے نہیں گئے تھے۔ ہماری بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ یہ اس سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا سنگم۔ آج پیپلز پارٹی کو خود محسوس ہو رہا ہے، آج آپ دیکھ لیں وہ جدائیں ہو رہی ہیں، ان کی راہیں جدا ہو رہی ہیں۔ آج پیپلز پارٹی بڑی کلیئر کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، جبکہ مسلم لیگ نون ابھی بھی وہ سپریمو کے لیے وہ وقت کی ان کو درکار ہے کہ سپریمو کے لیے کوئی راہ جو ہے وہ کیا جائے تاکہ وہ آئے تو پھر کیمپین بھی چلائیں اور چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی بنے۔ اور ہمارا تو یہ تھا کہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بننا چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی طاقت پر آئے، جس طرح بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو عوامی سیاست کرتے تھے، رانی شہید بے نظیر بھٹو عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتی تھی۔ پاور پالیٹکس ہے، اب
پیپلز پالیٹکس سے پاور پالیٹکس میں نہ میں جو ہے اس کا جو حصہ دار بن سکتا ہوں، نہ اعتزاز بن سکتا ہے، نہ کوئی اور کانشینشیس بن سکتا ہے کہ کسی اور کے مرہون ہو کر اقتدار میں آنا جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا مزاج کبھی نہیں ہو سکتا، کسی جمہوری جماعت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح کہا گیا کہ شاید سبھی مل کر تحریک چلائیں آزادی کی اور آئین کی بحالی کی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔